بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بہت سارے لوگ بات کر کے جا چکے ہیں. میں تھوڑی سی لیٹ بھی آئی ہوں. بہت سارے لوگوں کی گفتگو میں سن نہیں سکی ہوں. بات ہو رہی ہے تحفظ آئین پاکستان کی، بات ہو رہی ہے اتحاد کی. تو جس منافقت کی طرف صدیق جان ہمارے بھائی ہیں وہ اشارہ کر رہے تھے، وہ منافقت ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک کے ہر طبقے میں ہے. صرف سیاستدانوں کو رگڑا لگانا اس ملک میں ہمیشہ سے بہت آسان رہا ہے. ججز کے اوپر بات کی نہیں جا سکتی تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے. جنرلز اتنے طاقتور ہو چکے ہیں اور ہم سب کے تعاون سے ہوئے ہیں. ہمارا میڈیا بھی کمپرومائز رہا ہے. اور جن معاشروں میں دانشوروں کو یہ کہا جائے کہ یہ اس جماعت کا دانشور ہے اور یہ اس سیاسی جماعت کا حامی دانشور ہے، تو اس معاشرے کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے، جہاں پہ ہمیں سچ اور جھوٹ کی تفریق کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. مسئلہ یہ کہ ابھی صدیق نے ایک لفظ استعمال کیا، ٹاؤٹ. ایک طرف دوسری طرف کو ٹاؤٹ کہتی ہے اور دوسری طرف پہلی طرف کو ٹاؤٹ کہتی ہے. تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ناکامی ہے. اس معاشرے کو جہاں پہ ہم لے کے آئے ہیں، اس میں سیاستدان بھی برابر کے شریک ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہوئے. اس معاشرے میں جھوٹ کو قبولیت دی گئی. اس معاشرے میں جھوٹے لیڈرز پیدا کیے گئے. اس معاشرے میں جو انڈیجنس ایک گروتھ ہونی چاہیے تھی لیڈرشپ کی، اس کو روکا گیا. اور یقیناً ایک بڑا ڈیزائن تھا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو صحافی تھے، جو اس پروفیشن میں صحافت کو خدمت سمجھتے ہوئے آئے تھے، ان کا راستہ بھی روکا گیا. اور ہم نے آرٹیفیشل صحافی بھی پیدا کیے، ہم نے مصنوعی دانشور بھی پیدا کیے ہیں اور ان کو اس پورے معاشرے پر امپوز کیا ہے. تو آج اس کا نتیجہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری خامیوں کوتاہیوں کی طرف نشاندہی کر چکے ہوں گے. صرف کوتاہیوں کو، خامیوں کو بار بار دہرانے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. جس نے جہاں جہاں کمپرومائز کیا، اب اس معاشرے کو کون یقین دلائے گا کہ وہ دوبارہ ویسا کمپرومائز نہیں کریں گے؟ کیا آج جو جدوجہد ہے واقعی آئین کے تحفظ کے لیے ہے، یا کرسی کے لیے ہے، یا اقتدار کے لیے ہے؟ جو آج اقتدار میں ہیں کل وہ رگڑا کھا رہے تھے، جو آج رگڑا کھا رہے ہیں کل وہ اقتدار میں تھے. 2002 سے میں صحافت کر رہی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اصول کی لڑائی جس نے بھی لڑی ہو اس کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہے اس معاشرے میں. جس نے اصول کی لڑائی لڑی اس کو پارٹیوں نے بھی ڈسون کیا، اس کو اس معاشرے نے بھی ڈسون کیا، اس کو اس میڈیا نے بھی ڈسون کیا. آج ہمارے میڈیا میں کون سٹارز ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہیں، جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں سے پلاٹس لیے ہیں؟ اگر میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب میں بھی اور دنیا کے شاید ہر مذہب میں توبہ طائب کی گنجائش ہے، لیکن وہ توبہ ایک بار ہی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آج آپ ایک پارٹی سے نوازے جا رہے ہوں، کل آپ کسی اور پارٹی سے نوازے جا رہے تھے. آج آپ کسی کے ہیرو ہیں، آج آپ کسی کے سچے راہبر ہیں، اور کل آپ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ سچے راہبر کے طور پہ تھے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صحافت کی اگر میں بالخصوص بات کر لوں، کیونکہ ظاہر میری کمیونٹی ہے، تو آبجیکٹو صحافت کہاں پہ ہے؟ ہمارے یہاں کچھ صحافی ہیں جو ہر وقت نون لیگ کے مخالف بات کرتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف پیپلز پارٹی کو ہر برائی کا مسئلہ سمجھتے ہیں. تو صحافت یہ تو نہیں ہوتی. صحافت تو بڑی آبجیکٹو ہوتی ہے. صحافت تو پالیسیوں کی بات ہوتی ہے. صحافت تو ناموں اور ذاتیات کی صحافت نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں نے ایسے صحافیوں کو نوازا، ان کو بڑی بڑی جگہوں پر عہدے دیے، ان کو پیسے دیے، ان کو لفافے دیے. یہ ساری چیزیں سیاسی جماعتوں نے کی ہیں اور سیاسی جماعتوں کو ہی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے. باقی تو 3 سال کے لیے آئیں گے، 6 سال رہ جائیں گے، 9 سال رہ جائیں گے، پھر انہوں نے چلے جانا ہے. ووٹ لینے کس نے جانا ہے؟ ووٹ لینے آپ لوگوں نے جانا ہے. اور آپ لوگوں سے جواب دہی کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے. اگر ہم آپ کے دوست بن جائیں گے، ہم آپ سے عہدے لیں گے، ہم آپ سے پیسے لیں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تحفے تحائف ایکسچینج کرتے رہیں گے، تو پھر ہم آپ سے جواب دہی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ، منحص المعاشرہ کہاں کھڑا ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ ماضی میں جو بدماش لوگ ہوتے تھے ان سے فاصلے کو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو آج بدماشوں کے ساتھ تصویر کھنچوانے کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے، 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے اس معاشرے میں جھوٹے کو برا کہا جاتا تھا. آج جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا کامیاب اس معاشرے میں نظر آتا ہے. تو اس معاشرے کا زوال ہے. یہ صرف سیاست کا زوال نہیں ہے، یہ صرف پارلیمان کا زوال نہیں ہے، یہ صرف عدلیہ کا زوال نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. بتائیے کون سا آنیسٹ آدمی ہے جو اس ملک میں سب سے بڑے عہدے پہ پہنچا ہوگا؟
کوئی ایک آدھ مثال، 2-3 مثالیں ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو آپ نے رول ماڈلز کن لوگوں کو بنایا ہے؟ پھر سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے پیسے کی روک تھام کیسے کریں گے آپ. پیسے کا اتنا عمل دخل ہے کہ کوئی بھی سینیٹر بن سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. اس کی ذاتی زندگی میں کیا اصول رہے ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے کیا خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ اس معاشرے کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے. ایسی کوئی اسکروٹنی نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت پیسہ ہے، بدماش لوگ ساتھ ہیں، قابض گروپ ساتھ ہے، مافیا سے دوستی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ آپ کی سیاسی جماعتوں میں ہیں. آپ ان کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو ہر ایک طبقے کو صفائی اپنے طبقے سے کرنی ہے. دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم سبھی مانتے ہیں کہ there is an elephant in the room. اب وہ ایلیفنٹ بڑا ہو چکا ہے. آپ دھکے دے کے اس کو دیکھ چکے ہیں، وہ دھکے سے تو واپس جا نہیں رہا. تصادم سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. پاکستان میں ہزاروں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں خاندانوں کی لڑائیاں تھیں، 4 نسلیں گولیوں کی نظر ہوگی، وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی. تو الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا ہے، وہ میننگ فل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اگر آج کسی بھی فرد کو، کسی بھی ذی شعور شخص کو یہ یقین ہوگا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی انتقام کے لیے نہیں ہے، تو سب آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ ہر بات جو اس پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ جو باشعور طبقہ ہے وہ اس کے ساتھ چلے گا. لیکن جھوٹ کو گلوریفائی کرنا، سیاسی جماعتوں کو روک تھام کرنا ہوگی. یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دل میں آپ خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو گالی پڑ رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں ہر طبقے کے لوگوں کو گالی پڑ گئی ہے. آپ کے صحافیوں کو گالی پڑی ہے، سیاستدان پہلے سے گالی کھا رہے تھے، وکلا گردی جیسی ٹرمز اس معاشرے میں استعمال ہوتی رہی ہیں. ہم خیال ججز کے بعد کیا کیا نہیں کہہ دیا گیا، فوج کو کتنی گالی پڑ رہی ہے. تو معاشرے میں سب کچھ ڈسکریڈٹ آپ کر دیں گے تو اس معاشرے کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ ہر طبقے میں، ہر کلاس میں اچھے برے لوگ ہیں. آپ کو مل کے مسائل کے حل کی طرف بڑھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جب تک آپ سارے کے سارے لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، ایک اجتماعی سوچ کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اپنے لوگ جو آپ کے غلط بات کرتے ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ ان کو ڈسون نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور ہماری نیک خواہشات بھی اس پورے پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں. جمہوریت کے لیے جہاں پہ بھی جد و جہد ہو، پاکستان کی صحافتی برادری ہمیشہ ان کے ہم قدم رہی ہے. باقی شعبوں کی طرح ہمارے شعبوں میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں، کیونکہ ہم اسی معاشرے کا عکس ہے. تو بنیادی طور پر آپ کو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. جس دن آپ یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، انڈیجنس لوگوں کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہوگی. جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ بھی سیاسی لیڈر بن سکیں گے. جب آپ یہاں پہ جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس ہے اس کو الاؤ کریں گے، ابھی تو آپ کے پاس حکومتیں ہی نہیں ہیں. مقامی حکومتوں کے بغیر آپ کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں پورے کے پورے نظام کو؟ تو میرا خیال ہے تب تک آپ کے مسئلے اور ہمارے اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ جی.